اس کو کہتے ہیں دودھ میں مینگنیاں ڈالنا، یعنی کام کرنا بھی ہے لیکن اس انداز سے کرنا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا اعلان آئی ایس پی آر کی طرف سے کیا گیا، یہ خبریں ساری بنی۔ اس کے علاوہ آرمی کے اندر بڑے پیمانے پر اور بھی تبدیلیاں کی گئیں، نئی کورز اسائن ہوئی، نئی رسپانسبلٹیز اسائن ہوئیں۔ اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے اہم عہدے کے اوپر جس شخصیت کو فائز کیا جا رہا ہے اس کا معاملہ جلدی نپٹا دیا جائے، یعنی ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے باقاعدہ پی ایم ہاؤس کے ذریعے جاری کیا جائے۔ باقی جو آرمی کے اندر کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ براہ راست آرمی چیف کے ذریعے کر دی جاتی ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کرنا پرائم منسٹر ہاؤس کی ذمہ داری ہے۔ اب اناؤنسمنٹ ہوئے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں اور ان 48 گھنٹوں کے اندر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ میڈیا کے اندر ہر طرف آپ کو اسپیکولیشن نظر آ رہی ہے اور بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، کچھ کے پاس کم معلومات ہیں، کچھ کے پاس ذرا زیادہ معلومات ہیں، کچھ صرف پتنگ اڑا رہے ہیں، لیکن اسپیکولیشن جاری ہے۔ یہ کچھ ٹویٹس آپ کے سامنے ہیں، لیکن سب جو بات کر رہے ہیں اس میں سے اہم بات یقیناً یہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم کی اپوائنٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد نوٹیفیکیشن میں اتنی دیر کیوں لگا دی گئی ہے۔ اب اسپیکولیشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ سارا کچھ جھوٹ نہیں ہے، اس کے اندر سارا کچھ پتنگ بازی نہیں ہے، کچھ تک بندی نہیں ہے، اس میں بہت کچھ سچ بھی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے، عین ممکن ہے کہ جب یہ آپ تک ایس ٹی ایچ پہنچے تو نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہو، لیکن اس کے امکانات کافی کم ہیں۔ 48 گھنٹے کے اندر اسلام آباد کے بڑے بڑے آفسز کے اندر بڑی بڑی باتیں ہوئیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو آفس ہے وہ فی الحال نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر راضی نہیں ہو رہا، یا ان کی طبیعت نہیں مان رہی، یا ان کا خیال ہے کہ یہ بہت جلدی ہے۔ اب عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس کے اندر آئی ایس پی آر نے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد کراچی کی کور خالی ہوئی ہے، جس کراچی کی کور پر ایک نئے کور کمانڈر کو رکھا گیا ہے۔ یہاں کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے پشاور جانا ہے، پشاور سے جس بندے کو آپ نے موو کیا ہے اس نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی طرف جانا ہے۔ تو آپ ایک اپوائنٹمنٹ کے رکنے کی وجہ سے، اس کی نوٹیفیکیشن کے رکنے کی وجہ سے پاکستان کی 2 کورز جو ہیں اس وقت قیادت کے مخمصے میں پھنسی ہوئی ہیں کہ کس نے کب آنا ہے اور کون کب کمانڈ لے گا۔ اور کمانڈ لینا جو ہے تو ایک سموتھ افیئر، لیکن اس کے اندر ہزار کام ہوتے ہیں۔ آپ نے اورینٹیشن کرنی ہوتی ہے، آپ نے جانچ کرنی ہوتی ہے، اپنے کمانڈ کی جو دوسری رسپانسبلٹیز کے علاوہ جو سیاق و سباق ہے جس کے اندر آپ نے آپریٹ کرنا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی ٹیم ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، تو ایک دلدر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی آمد کے بارے میں جب تک وہ چارج حتمی طور پر نہیں لیتے، نوٹیفیکیشن نہیں ان کا ہو جاتا، تب تک جو موجودہ ڈی جی ہیں لیفٹننٹ جنرل فیض حمید صاحب وہ پشاور نہیں جا سکتے، تو یہ معاملہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ اب پاکستان کی حالت دیکھیے، پاکستان کے ارد گرد کے چیلنجز کو دیکھیے، پاکستان کے اندر جو خلفشار دہشت گردی کے حوالے سے پھیل رہا ہے اس کو دیکھیے، پاکستان امریکہ تعلقات دیکھیے، پاکستان چین تعلقات دیکھیے، آپ کمانڈ کی ضرورت دیکھیے اور ادائیں دیکھیے اس نظام کی کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بارے میں یہ فٹ ڈریگنگ کر رہا ہے۔ اب اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ فٹ ڈریگنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ایک تشریح یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان شاید سمجھتے ہیں کہ ان سے صحیح طریقے سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی۔ میں اس کے اوپر کمنٹ کرنے سے قاصر ہوں، لیکن آپ نے میڈیا کے اندر یہ باتیں سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن میں اس کو حتمی طور پر انڈورس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ دوسری اسپیکولیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کو دسمبر تک کم از کم اس عہدے پر فائز رہنا چاہیے۔ وہ کیوں فائز رہنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ معلومات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کنسیڈریشن یقیناً رہی کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کو جلدی یہاں سے نہیں ہٹانا چاہیے اور ان کو کچھ وقت یہاں پر لگانا چاہیے۔ اس کے محرکات کیا ہیں اس کے بارے میں جاننے سے قاصر ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو 3 سال 3.5 سال ہونے کو آئے ہیں عملاً، تو اپنے آپ کو ان کو اسرٹ کرنا ہے۔ یہ اسرٹ کرنے والا جو معاملہ ہے بڑا دلچسپ ہے۔ ہم تو خود سویلین اتھارٹی کے بڑے حامی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سویلین اتھارٹی جو ہے پہلے تو مکمل طور پر اطاعت گزاری کرتی رہے، تابع دار رہے،
جی سرکار کرتی رہے، ساتھ سلام بجا لاتی رہے، اور اس کے بعد جب اپنے مفادات ان کو نظر آئے سامنے تو پھر اپنے آپ کو اسرٹ کرنے لگے اور کہے کہ جی اب 3.25 سال کے بعد ہم نے ایسی آزادی حاصل کر لی ہے کہ اب میں حقیقی طور پر فیصلہ سازی کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، اور ان معاملات کے اندر میں نے فیصلہ سازی کرنی ہے۔ اور ویسے تمام معاملات جو ہیں وہ آپ نے آؤٹ سورس کیے ہوں، خارجہ پالیسی ہو، دفاعی پالیسی ہو، بعض جگہ پر معاشی پالیسی ہو، اپنے سیاسی اپوننٹس کو ٹیکل کرنا ہو، تمام چیزیں آپ نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں، لیکن بعض جگہوں پر جب آپ کا مفاد سامنے ہے تو آپ کہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے۔ تو ایک تھیری یہ کہ وزیر اعظم پاکستان سمجھتے ہیں کہ ان کو اب اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے، لیکن اسرٹ کرنے کا جو طریقہ اور انداز اپنایا ہے بدقسمتی سے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی اچھا تاثر بنتا ہے۔ پاکستان کے اندر ISI کی DG کی ویسی ایک مرکزیت ہے، دوسرا ان حالات کے اندر تو ان کی مرکزیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اس فیصلے پر تعطل ہونا، اس فیصلے کے گرد تنازع پھیلنا، اس فیصلے کے گرد بحث ہونا، نوٹیفیکیشن کا اجرا نہ ہونا، مسلسل میٹنگ ہوتے رہنا، وزیر اعظم کو منانے کی کوشش کرنا، یہ تمام خبریں یا افواہیں یا کائٹ فلائنگ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا ڈینائل کہیں سے نہیں آیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، بالکل ایوری تھنگ از ان آرڈر۔ وہ دراصل ہمارے پین کی سیاہی ختم ہو گئی تھی، ہمارا بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا، بیچ میں جمعہ آ گیا تھا، اس کے بعد پھر ہفتہ آ گیا ہے، پھر اتوار آ گیا ہے، سوموار کو کر دیں۔ کسی نے یہ بات نہیں کی، سب بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تاثر مزید گہرا ہو رہا ہے کہ واقعتاً اس دال میں بہت کچھ کالا ہے۔ تو یہ ایسے موقع پر اس انداز سے کام کرنا، اب جب اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اس کو ریورس نہیں کر سکتے۔ اگر ریورس کریں گے تو پھر وہ بہت بڑا ایک مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ فی الحال بھی کافی مسائل ہیں، لیکن اگر اس کو مکمل طور پر ریورس کریں گے تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا، لیکن وہ مسئلہ کھڑا نہ کرتے کرتے بھی مسائل کا انبار اپنے لیے اکٹھا کر لیا ہے۔ اب دیکھیں ایک نئے DG آ رہے ہیں، وہ سینئر کمانڈ کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، ایک اہم ترین عہدے پر آ رہے ہیں۔ اگر ان کے نوٹیفیکیشن میں کسی بھی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا تصور جو ہے اس نظام کے بارے میں، اس فیصلہ سازی کے بارے میں کیا ہوگا؟ جن لوگوں کی پوسٹنگز اناؤنس ہو چکی ہیں نئی کورس کے لیے، وہ اب منتظر ہیں کہ جی یہاں سے ایک بندہ ہٹے گا تو پھر میں اس کی جگہ پہ جاؤں گا، جب تک وہ نہیں ہوگا تو پھر میرا کام نہیں ہوگا، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک فیصلے کی وجہ سے تمام ملٹری ہائی کمانڈ کے اندر ایک خام خواہ کی غیر یقینی کیفیت بنا دی گئی ہے، اور یہ وہ نظام ہے جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم ایک پیج پر ہیں۔ کمال ایک پیج ہے جس کے اندر یہ کوآرڈینیشن نہیں ہو پا رہی کہ اناؤنسمنٹ کب کرنی ہے، نوٹیفیکیشن کب جاری کرنی ہے، لیکن یہ معاملہ جس طریقے سے ہینڈل ہوا یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ سیاست کو اگر آپ بالائے طاق رکھ کر دیکھیں، طاقت کے کھیل کو بالائے طاق رکھ کر دیکھیں، تو ایسے وقت میں جب پاکستان کو کمانڈ کلیئرٹی چاہیے، ایسے وقت میں جب پاکستان کو جلدی سے فیصلے کرنے کی استطاعت چاہیے، ایسے وقت میں جب ہمیں فوکس چاہیے، ہم کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کب جاری ہونا چاہیے، کس کا جاری ہونا چاہیے، ہفتے کا ڈیلے ہونا چاہیے یا 20 دن کا ڈیلے ہونا چاہیے، آپ مان جائیں جلدی نوٹیفیکیشن کر دیں، لیں اس معاملے کو طول نہ دیں۔ یہ کس قسم کی فیصلہ سازی ہے؟ یہ کس قسم کا انداز ہے ریاست کو چلانے کا؟